ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين متفق عليه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، تخلیق کائنات کے بعد جب اللہ رب العزت نے انسانوں کو وجود بخشا تو ساتھ ہی ساتھ بعثت نبوی کے مبارک سلسلے کا آغاز بھی کر دیا گیا تاکہ ان کی امت، ان کی قوم، ان کے متبعین، ان کے پیروکار اور آئندہ آنے والی نسل اپنے نبی کی زندگی کو دیکھ کر عمل کرے، اپنے نبی کے گفتار و کردار، اپنے نبی کے حرکات و سکنات اور ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے نبی کی زندگی کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ رب العزت کو راضی کرے. اسی مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. اس مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے ہر دور، ہر صدی میں کسی نہ کسی انسان کو ریفارمر، مصلح قائد اور ہادی بنا کر دنیا کے اندر مبعوث کرتا رہا. یہ عمل سے یہ کا محتاج ہے، اس کے بغیر نہ کوئی شخص اپنی منزل کو پا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے. آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ صرف کتاب کوئی علم و ہنر سکھانے کے لیے کافی نہیں ہوا کرتی. صرف کتاب پڑھ کر کوئی عالم یا محدث نہیں بن سکتا، صرف کتاب پڑھ کر کوئی فقیہ یا مفتی نہیں بن سکتا، صرف کتاب کے سہارے سے کوئی انجینئر یا پروفیسر نہیں بن سکتا، صرف کتاب پڑھ کر کوئی انسان، کتاب الجنائز پڑھ کر کوئی انسان جو ہے نہ میت کو نہلایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے ذریعے سے اس کو دفنایا جا سکتا ہے. جب تک کہ کوئی مربی ہماری رہنمائی نہ کرے، جب تک کہ کوئی مصلح ہماری اصلاح نہ کرے اور جب تک کہ کوئی قائد ہماری قیادت نہ کرے، جب تک کہ ہمارے سامنے کوئی عملی نمونہ موجود نہ ہو اور جب تک کہ ہمارے عملی مشق اور پریکٹس نہ ہو جائے، اس وقت تک نہ تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری زندگیوں سے فلاح و بہبود کی امید کی جا سکتی ہے. محترم سامعین کرام، اسی لیے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک تک ہر زمانہ اور ہر صدی میں کسی نہ کسی نبی اور پیغمبر کو ہادی، مصلح، رہبر بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ دنیا میں کبھی کوئی ایسی جماعت نہیں گزری، کوئی ایسا گروہ نہیں گزرا کہ جس کے اندر کوئی ڈرانے اور دھمکانے والا موجود نہ ہو. محترم سامعین کرام، آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم وفات بھی ہے اور یوم ولادت بھی ہے. اور جمہور محققین کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اندر اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے یا پھر 12 ربیع الاول کو. ہمارے لیے آئیڈیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. ہم قائل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے، ہم قائل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے، نہ کہ اس کے برعکس ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منائیں. جشن تو ابو لہب نے بھی منایا تھا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کا کام نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس
زندگی کو گزار رہے ہیں تو ہم سچے عاشق رسول ہیں، اور اگر ہم اس کے برخلاف کام کر رہے ہیں تو یقیناً ہمارا حشر بھی اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے سے ابو لہب اور اس کی بیوی کے متعلق قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے پوری صورت نازل فرما دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سونپی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کے اوپر تشریف لے گئے، کیونکہ اس زمانے کا سوشل میڈیا جو ہے وہ کوہ صفا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف لے گئے اور قبائل کو متوجہ کر کے کہا کہ اگر میں تم سے یہ بات کہوں کہ اس دامن کے اندر ایک جو ہے لشکر کھڑا ہوا ہے اور تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، اگر تم مصدقیہ تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے پہلے زمان کہا تھا ما جربنا علیک الا صدقا، کہ ہم ضرور بے ضرور آپ کی تصدیق کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے پایا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کی دعوت دی وَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيَّ عَذَابٌ شَدِيدٌ، کہ بس یہ سمجھ لو کہ میں تم کو سخت عذاب سے آگاہ کرنے والا ہوں، آیا ہوں جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، یعنی اس راستے سے تمہیں ڈرا رہا ہوں، یعنی جس طریقے سے تمہاری زندگی کی روش ہے اور جس طریقے سے تم زندگی گزار رہے ہو، عورتوں کے اوپر ظلم کر رہے ہو، اور اسی طریقے سے ایک جنگ جو چلتی تھی وہ جنگ جو ہے وہ نسل در نسل چالو رہتی تھی، اس جنگ کو روکنے کے لیے میں آیا ہوں اور تمام تر ظلمتوں کو چھانٹنے کے لیے آیا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب آگے بڑھ کر کہتا ہے تبت لک سائر الیوم علیہذا جماعتنا، کہ اے محمد تمہارے لیے سارے دن خراب اور برباد ہو، کیا تم نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارے مسلمان بھائی ہمیں تانے دیتے ہیں کہ یہ عاشق رسول نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی ہے، یہ عید میلاد النبی نہیں مناتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا عید میلاد النبی منا لینے سے کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے حقدار بن جائیں گے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جس نبی نے ہمارے لیے پتھر کھائے ہیں، جس نبی نے ہمارے لیے راتوں کو جاگا ہے، جس نبی نے ہمارے لیے جو ہے طرح طرح کی مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، صحابہ اکرام پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے ہیں، کیا ان میں سے ذرہ برابر بھی ہمیں آج تکلیف کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ اگر ہمیں تکلیف کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو وہ صرف ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ آج ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم دین کے لیے جب کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، جب ان کو طرح طرح سے ستایا گیا ہے، تو اگر آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لے کر نکلتے ہیں اور ہمیں ستایا جاتا ہے تو ہمارے سامنے صحابہ اکرام کی پوری زندگی موجود ہے کہ سعادت بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ کی گرم کی ریت کے اوپر لٹایا جاتا تھا اور ان کے اوپر تپتے ہوئے پتھر رکھے جاتے تھے۔ جو حضرات سعودی عرب گئے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ وہاں دھوپ کی شدت کیا ہوتی ہے اور وہاں ریتیلی زمین ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے، صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھنا ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن کو لے کر چلنا ہے۔ ہم صرف خرافات کے اندر نہ لگے رہے، ہم صرف عید میلاد النبی نہ مناتے رہے۔ اگر ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو اپنے اندر میں داخل کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا و ایاکم بالآیات والذکر